बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा कर सकें। ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो सिर्फ ये करके देख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात दूर हो जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी वाकई एक्चुअली आसान हो जाती है। शहर आज बदतरीन स्मॉग के नरगे में है। एक्चुअली आपको बाहर निकल के वो धुएं के असरात फील हो रहे हैं, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और पता चल रहा है कोई जैसे जली हुई सी स्मेल आ रही है। आज तो बाहर हर जगह पे था। मतलब मैं सब्जाजार से समनाबाद से पूरा फिरोजपुर रोड और फिर टाउनशिप पहुंची हूँ। कोई एक इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पर स्मॉग का थोड़ा सा दबाव कम लग रहा हो। इक्वली हर जगह जो थी स्मॉग थी। खैर, ये जो स्टेप्स लिए गए, छुट्टी का ऐलान किया गया, स्मॉग एमरजेंसी नाफिज की गई, इसका मकसद यही था। तो इंशाल्लाह हम लोग अगर साथ ताउन करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट भी सामने आएगा। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रोग्राम में आज की खबरें भी शामिल करनी है, हमारे मेहमान भी होंगे और आपकी बर्थडे भी होगी। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर क्या है? स्मॉग मुकाओ मिशन, रेस्टोरेंट्स टेक अवे बंद। 10 नवंबर को मकामी अदालतें भी नहीं खुलेंगी। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। वज़ीर आला के दौरे, मेगा मंसूबों पर काम तेज, प्रोजेक्ट की सड़कों को मजीद कुशादा करने के लिए हिदायत। और पंजाब में कॉन्गो वायरस के फैलने के खदशात हैं। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक की महकमा लाइफ स्टॉक को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। बर वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। इस खबर की तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले स्मॉग पे हमने बात करनी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब और शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद लीव पे थे आमिर भाई, और आमिर भाई आपकी सेहत के हवाले से हम खासे कंसर्न भी रहे, आपको मिस भी करते रहे और आपके लिए दुआएं भी करते रहे। शुक्रिया बहुत सारे लोगों ने दुआएं की और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी। एक ऑपरेशन था छोटा सा, लेकिन वो फिर ज़्यादा लंबा हो गया, तो 17 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा और बहुत अच्छी टेक केयर की गई मुझे हॉस्पिटल में। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर महमूद अयाज़ का, वहाँ के स्टाफ का। वहाँ ने बहुत उन्होंने केयर की और उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है दोबारा आप लोगों ने। अब तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है ना, ये बंदे को बीमार होकर एहसास होता है। मैं इसलिए हर रोज़ सुबह ये कहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये आगे कॉन्गो की खबर, मुझे तो अब कोविड के बाद से कोई ऐसी बात आती है तो यकीन मारे मेरा दिल हिलने लग जाता है कि बस ऐसा कुछ ना हो। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, डॉक्टरों से और हॉस्पिटल से और वकला से, सबसे अल्लाह ताला महफूज रखे। दोनों से, हाँ, थाना कचहरी से भी महफूज रखे। आपको ना बताऊँ, उन्होंने मुझे वो लगा दिए, ड्रेन पाइप्स लगा दिए। जब ऑपरेशन किया तो उसके बाद पानी था उसके अंदर, उन्होंने ड्रेन करने के लिए 2 पाइप लगा दिए पेट के अंदर। मुझे एक रात ये एहसास हुआ कि ये जो हम करवट लेते हैं ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि आप करवट नहीं ले पाते हैं उस पाइप्स के साथ, वो क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो साथ तो बहुत सारे जाके पल पल अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें तंदुरुस्ती दी है चलने। हम छोटी छोटी बातों पे ना शुक्री करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, फलां के पास है। तो ये जो सेहत और अल्लाह ताला ने हमें चलते फिरते रखा है ना, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब आ जाए जी आज की पहली खबर, उसकी तरफ तो आएंगे, लेकिन बाहर स्मॉग की सिचुएशन। शाहिद सिप्रा साहब, क्या देखा आज आपने बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हालात तो जाहिर है दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, कंपैरेटिवली पिछले दिनों से आज बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या वजह कि शायद लॉकडाउन या जिस स्मार्ट लॉकडाउन पे हम जा रहे हैं उसकी वजह भी शायद ये है। पंजाब गवर्नमेंट ने 4 छुट्टियां अनाउंस की हैं और 9 नवंबर की छुट्टी को साथ मिलाकर उसका फ़ायदा उठाया है। हालांकि आज जीरो ट्रैफिक थी, होनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, मेरे ख्याल में लॉकडाउन में होनी भी चाहिए। देखें, इसका तमाम तर मकसद क्या था कि सिर्फ लोगों को घरों तक महदूद किया जाए, गाड़ियां रुकें, आमदोरफ्त कम हो और जो स्मोक की वजूहात जो सामने आई उसमें एक गाड़ियां भी शामिल हैं और उसको कम करके
جو حالات اس وقت ماحول کے بن رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے. بیماریاں پھیل رہی ہیں, اب تک گاڑی میں آتے بندہ شیشہ نیچے کرے تو وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, آنکھوں میں چبھن ہے, گلے میں چبھن شروع ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. جو آپ نے کہا کہ حالات آج زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویزیبلٹی بھی آپ دیکھ لیں, ویزیبلٹی بھی کم ہے. باہر ونڈو سے تو ایسے گھر کی لگ رہا تھا جیسے باہر آج دھند ہے. اصل میں نا آپ والا ایریا جو جس سائڈ پہ آپ ہیں وہ گنجان آباد علاقہ ہے, پھر ساتھ میں آپ کے بند روڈ کی جو انڈسٹری ہے وہ شامل ہے, اس کے ساتھ پھر اس کے تھوڑا آگے نکلیں بند روڈ یا آپ راوی ٹول پلازا کے اطراف میں آپ کی فصلیں ہیں, کھلا ایریا بھی ہے, اس کو ہم دیہی علاقہ بھی کر سکتے ہیں. یہ شادرہ اور یہ بند روڈ اور اس کے بعد سبزہ زار, ڈولن وال, یہ علاقہ اگر ہم اس طرح بیلٹ پہ آئیں گے تو اس میں اور بہت ساری وجہ. پھر گوڈز ٹرانسپورٹرز جو ہیں آپ کے ہیوی ٹریفک جو ہے وہ یہاں موجود ہے. پھر آپ کے جو اس بس سٹینڈز ہیں بہت بڑی کمپنیز کے وہ بھی یہاں پہ ہیں. یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو اس کے بعد حالات نیازی, اور اس کے بعد آپ کلمہ چوک کراس کرتے ہیں تو اس سائڈ پہ آتے ہیں, پھر یہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ انڈسٹریل زون ہے. پھر آپ کے پاس کوٹ لکھپت ہے. روڈ پہ بھی کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں مجھے اسموک کم. یہی ہے نا, یہی وجہ ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن بڑی تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے چھٹی اناؤنس کر دی ہے. بچے تو خوش ہوتے ہیں لیکن لوگ بعض اوقات سیاست کرنے کے لیے ان چھٹیوں کو سیاست کے نظر کیا جاتا ہے. حالانکہ ان چھٹیوں کے محرکات کو, مقاصد کو دیکھا جائے تو براہ راست حفظان صحت کے بارے میں آج کی صورتحال دیکھ کے جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا باہر آج جو اسموک کی, میرے خیال سے وہ بھی کہیں گے کہ اچھا ڈیسیژن ہے, یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ کتنی نقصان دہ ہے. یہ اچھا ڈیسیژن اس وقت ہے جب لوگ اپنے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور گھروں میں بیٹھیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی نکال رہے اور جس گاڑی نے آفس کے لیے نکلنا ہے, اگر وہی گاڑی جو ہے وہ سسرال ویلی جانے کے لیے یا کسی اور رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے یا دوستوں کے گھر جانے کے لیے گاڑی سڑک پہ آ جائے. نہیں, میں کل پرسوں ہو آیا ہوں, میں لاک ڈاؤن سے پہلے ہی ہو آیا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں. جانے کے لیے جب گاڑی سڑک پہ آ گئی ہے تو پھر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس بالکل ایسے ہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جہاں جانا ہے اگر مجبوری ہے تو ضرور جائیں, اگر نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو باندھنے کی کوشش تو پوری سپرا کی صاحب گئی کا ہے, مشورہ, ریسٹورنٹس وغیرہ سپرا بند صاحب کر کا کے. مشورہ ٹھیک ہے, سسرال مت جائیں, لیکن اگر میری طرح سسرال کے قریب ہی گھر بنایا ہے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے گاڑی نکالیں آپ. لیکن والے دن انہوں نے بیگ مات کو بھی تو راضی رکھنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل میں فیروزپور روڈ پہ تھا تو فیروزپور روڈ سے اچھرا سے مال ٹاؤن انڈر پاس تک ایک ٹرک میرے آگے تھا اور اس ٹرک سے اتنا دھواں نکل رہا تھا. لٹرلی میں اکیلا گاڑی چلا رہا تھا, میری طبیعت بھی کچھ ڈاؤن تھی اس وقت, میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا. لیکن راستے میں جتنے پولیس والے آئے کسی ایک نے ہاتھ دے کے اس ٹرک کو نہیں روکا, اور اس کے اوپر پولیس سے پوچھ لے وہ کہیں گے ہم تو اچھا مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر وہ وائٹ ماربل پاؤڈر جو ہے اس کی بوریاں لدی تھی, اور وہ ٹرک دھوئیں پہ دھواں دیتا چلا جا رہا ہے. وہ اتنا دھواں دے رہا تھا کہ ارد گرد میں حیران تھا کہ یار جو لوگ دو دو بیٹھے ہوئے ہیں, تین تین گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, وہی کم از کم اس کی ویڈیو بنا کے سی ٹی او صاحب کو بھیج دیں. آج میں جب نکلا تو واسا کا ایک ٹرک آگے تھا. اب واسا سرکاری ادارہ, اس کا ٹرک اور اس کا دھواں. اب مجھے بتائیں اس حالات میں آپ سسرال جانے پہ تو تنقید کر سکتے ہیں, لوگوں کے گھروں سے نکلنے پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جو سڑکوں پہ ٹرک اور یہ جو مزدے اور یہ جو گاڑیاں ہیں ڈیزل والی, یہ دھوئیں پھیلا رہی ہیں, صحیح کیا آپ باقیوں کو کیسے روکیں گے؟ ڈمپر آپ کے چل رہے ہیں دھواں دیتے ہیں, ایسے بالکل ایسے. کیا ان کو کوئی ایم او ٹی ہے کیا؟ کسی میں انا 1999 میں انڈیا گیا تھا, تو میں جس رکشے پہ سوار تھا اس نے 1 منٹ کے لیے ایک ٹائر شاپ پر بریک لگائی. بریک لگانے کے بعد اس نے اس کو ٹائر شاپ والے نے ایک پرچی دی, اس نے وہ پرچی کے اس کو 1 روپیہ دیا اس وقت کو. میں نے کہا یہ پرچی بھیا کس چیز کی ہے؟ کہتا ہے یہ میں نے نا اپنا دھواں چیک کرایا رکشے کا. میں کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے رکے میں آپ کو بتاؤں. میں اتر آیا نیچے, ایک راڈ تھا اس ٹائر شاپ والے کے پاس, اور اس کے پاس ایک وہ میٹر سا لگا ہوا تھا. اس نے وہ دیا, اس نے ریس دی, اس کے بعد اس میٹر پر آیا کہ اس کے اندر سے کتنا دھواں نکل رہا ہے. یہ 1999 کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگ قوموں نے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کا کوئی چنگچی, کوئی رکشا, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کبھی کسی کا آپ نے ایم او ٹی چیک کرایا ہوئے کہ بھئی یہ کوئی ادارہ بھی ہے پاکستان کے اندر جو موٹر وہیکلز کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کتنا دھواں ہے, کتنا کاربن نکلتا ہے, کتنی جگہوں پر سے آپ پیٹرول چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے؟ بھائی صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں ہم کتنے سال 2013-14 سے سموگ کا ایشو آیا, میرے خیال میں 10 سال تو ہو گئے. 10 سال ہو گئے.
कोई एक इदारा मुतहरिक आपको नजर आता है माह सिवाय नवंबर के आगाज में या अक्टूबर के जब आ जाते हैं, जब समोग हाई कोर्ट जब मुतहरक होती है, शायद करीम साहब जब मुतहरक होती है, हाँ हमेशा वैसे मैं तो कई सालों से उनको ही देख रहे हैं, वही करते हैं, केस की समाअत करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह हाई साहब कह रहे हैं कि किसी ने 24 साल पहले, चलें ठीक है उनका तो अपना है, हमारे पास ये 10 साल बाद आज 10 साल से आ रही है, हम हर साल 2-3 महीने इसकी वजह से बिजली के बड़े ब्रेक डाउन भी आते हैं, बिल्कुल आपकी मोटरवेज भी बंद होती हैं, ज़राए आमद रफ्त जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होते हैं, आपकी एयरलाइंस, आपकी फ़्लाइट सब कुछ मुतासिर होता है इसकी वजह से। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो उस वक्त मुतहरिक होते हैं जब कोई गवर्नमेंट या CM साहब या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर को एक मीटिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप काम करें और जाके अच्छा उनका क्या है कि मोमिनपुरा के इलाके में चले जाएंगे, बंद रोड के इलाके में चले जाएंगे, बस उसके बाद ये इंडस्ट्री है जी ये बंद कर दें, वो एक भट्टों का करते हैं जी वो जिग जैग है तो ठीक है, नहीं तो उससे निकल जाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे मुझे ये बताएं कि अगर ये ज़बानी जमा खर्च पे रहकर सिर्फ कागजी कार्रवाई करनी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस वक्त होगा जब अमली इक़दाम सारा साल होंगे और कोई रिसर्च होगी कि इसकी वजूहात क्या हैं। लास्ट टाइम भी आप बात कर रहे हैं कि फसलों की बाकियात, ठीक है वो एक आंसर होगा इसमें शामिल, गाड़ियों का भी कहते हैं 43% उसमें शामिल होता है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी जो 8-9 महीने इस माहौल को किसी न किसी तरह से आलूदा कर रही होती हैं और वो अनासिर जब मिल के इस तरह का आपके सामने आते हैं तो आप फिर आपके पास आखिरी रास्ता क्या रह जाता है कि बारिश हो जाए, बरान रहमत हो जाए, और अभी भी उसी का इंतजार। फिर देखें लास्ट टाइम जो बारिश हुई यही तवक्को की जा रही थी कि आज अगर बारिश हुई है तो 2-4 दिन गुजरेंगे, लेकिन नहीं गुजरे, अगले दिन फिर वही सूरत हाल थी। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताएं कि अगर आपके इंतजामी इदारे थोड़ी इस पे रिसर्च करके काम करेंगे तो फिर तो ठीक है, और अगर बट्ठे आते तो फसलां ते पाने ना फिर जो मर्जी की, अब फिर इसका कोई हाल नहीं। अब आप यकीन मानिए आमिर भाई ये टेक अवे बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट छोड़ दें। एक दिन में एक शाम में लाहौर ये 12,000 टन कोयला जलाते हैं बारबेक्यू के नाम पे। बिल्कुल ऐसे ही है। जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? आपकी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। मोहल्लों में अब तो नहीं हर जगह पे है, एक जगह पे 50 दुकानें भी हैं, एक मोहल्ले में अब हर तीसरी दुकान बारबेक्यू की है। सारी रात में बहुत सारी सज जाती है और कोयला जलाते हैं, वो लकड़ी जलाते हैं, या वो सब्जी बनानी है तो लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। मुझे बताएं आप एक कार वाले को तो कह रहे हैं, आज वो चल भी रहा था किसी DIG का ऑपरेशंस का, कि वो आप गाड़ी में अगर 200 से 300 सवारियां सवार हैं तो उसको रोक लें। अच्छा भाई वो किसी इमरजेंसी पे भी जा सकते हैं, उसमें कोई एक मरीज भी हो सकता है, उसको रोक लें। ये जो शाम में बारबेक्यू के धुएं उठेंगे इसको कौन रोकेगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कोयला जला के निकलती है और लकड़ी जला के निकलती है, इसको कौन रोकेगा? क्या इस पर किसी की तवज्जो है? क्या इस पर किसी ने गौर किया है? रेस्टोरेंट वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी हम क्योंकि हमारा कारोबार बंद नहीं कर रहे। भाई अगर मसला है तो आपके बच्चों ने भी वही हवा में सांस लेना है। ये चीज बस समझ, ये आप भूल जाएं कि आप किसी पोश इलाके में रहते हैं या डिफेंस में, और यहाँ आप सब्जाजार में रहते हैं, सबके बच्चों ने इसी फिजा में सांस लेना है। बस दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे तो हम इससे बाहर निकले। अदरवाइज इस पे लोगों को मुत्तफिक करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ताजिर अलग, रेस्टोरेंट्स मालिकान अलग जो है वो कहते हैं कि जी हमने अपना कारोबार बंद नहीं करना, आपका कारोबार बंद भी कोई नहीं कराना चाहता। तो जब तक ये तमाम चीज़ें रहेंगी आप बीमारियों में मुब्तला होते रहेंगे, इसीलिए ये सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। स्मॉग एमरजेंसी नाफिज भी इसीलिए की गई है, अदरवाइज किसी को क्या कंसर्न है कि कारोबार बंद किए जाएं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? मैं कहती हूँ इन्होंने सुकून नहीं लेने देना। अब शाहिद सिपरा साहब नीचे मुँह करके मुस्कुराना शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले गैस की कीमतों की हम बात कर रहे थे, गैस नहीं भी आनी। अब सर्दियों में भी आपको बिजली के झटके अगर लगते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? कहने को ये 40 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है, लेकिन ये किस तरह से आपके बिलों पे असरअंदाज होगी? शायद सिपरा साहब जरा आप ही बता दें। असरअंदाज तो अरबों रुपए का हो। हाँ इसमें तो नहीं आप 40 पैसे, यानी हम मामूली नहीं इसको समझ सकते। हाँ नहीं समझ सकते ना। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये तो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो होगा। कोई चंगी खबर होती ताड़े को? नहीं मेरे को नहीं होती, विफाक को नहीं है, मेरे को ही नहीं है, विफाक को भी नहीं है। और जो आप गैस की बात कर रहे हैं, कल नोटिफिकेशन भी हो गया आपको, मुबारक हो। मैंने तो 3-4 दिन पहले कहा था कि ये होने लगा, लेकिन कल नोटिफाई हो गया। अब हम बिजली पे रहते हैं, असल में गैस पे बता दो नोटिफिकेशन क्या हुआ, लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए कि
अब मीटर का किराया कितना होएगा 1500 कुछ रुपए आपका कम से कम बिल होएगा। चलो बिजली की भी बात कर लेते हैं, लेकिन गैस की भी साथ। गैस का तो खैर भाई साहब बहुत ही गंभीर इस किस्म के हालात अब बन गए ना। जो मतलब 675 रुपए का बिल था वो 1300 कुछ पे चला गया, जो 1500 बिल आ रहा था वो डबल पे चला गया। हाँ, तो अब हज़ारों वाली चीज़ें चली गई ना। अब हम वो चंद 100 रुपए वाला या 200, 150, 250 वाला ये हम सुनते आ रहे हैं ना बिल गैस का, ऐसा होता था। अब वो नहीं रहा, अब उसमें फ़र्क आएगा। और वो फ़र्क क्या आएगा, आप गैस इस्तेमाल ना भी करें उसका बावजूद आपको बिल इतना आ जाएगा कि आप कहेंगे कि ये तो यार मेरा 3 महीने, वो फिक्स चार्जेस हैं, वो आप पे रहने हैं। उसकी क्या रीज़न है? रेवेन्यू जनरेशन होता है, और क्या रीज़न होती है? नहीं ये बताओ ना कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो क्यों होता है? अच्छा, प्रोटेक्टेड उनको भी क्या फिक्स मिलेगा? जी मैं बताता हूँ आपको, उन पे भी है चार्जेस हैं। प्रोटेक्टेड सारिफ कौन है? जिसने इंतहाई कम गैस इस्तेमाल करनी है, मतलब 0.9 HM³ तक मुसलसल 6 महीने अगर वो गैस इस्तेमाल करता है तो वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में रहेगा, और उसका मैक्सिमम बिल जो है वो 1300 तक रहेगा। 1300 तक। ये इतने में तो आमिर भाई भी फॉल नहीं करेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना। और फिर 6 महीने मुसलसल भी रहना आप। इसका क्या मतलब है कि सर्दी वाले 3 महीने में किसी न किसी महीने में आप उससे निकलेंगे, किसी न किसी तरह निकलेंगे, और जिस महीने आप उससे निकल जाएंगे फिर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं रहे, फिर आप पे वो नॉन प्रोटेक्टेड। फिर ये ड्रामेबाजी कहें, जो मर्जी कहें इसको, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि गंभीर किस्म के हालात अब आने वाले कल में बनने जा रहे हैं। गैस के मामले में अब लोगों को अव्वल तो आनी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर उसमें LNG शामिल करके कोई प्रेशर के साथ गैस आ भी गई तो लोगों को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिलखसूस ख़वातीन खाना को जो सुबह अपने चूल्हे को ऑन करती हैं और फिर स्लो रख के दोबारा हमें लाइटर न जलाना पड़े या माचिस न जलानी पड़ी, अब इन चीज़ों से निकलना है। इससे निकलेंगे तो फिर हालात होंगे। अच्छा, आप फिर सारे नाज़रीन दोस्तों हाथ इस तरह गर्म करने इस तरह नहीं करने। अच्छा, मैंने पिछले साल पूरा टाइम हीटर गैस का चला के रखा है जब तक गैस आ रही होती थी। बच्चों के साथ आमिर भाई ज़रूरत रहती है, खुली जगह घर बहुत ठंडा हो जाता है, क्या करेंगे लोग? फिर बिजली का हीटर लगाने की भी हिम्मत नहीं पड़नी है। बस गर्म कपड़ों से अपने खुद को गर्म करें। अब ये तो नहीं हम कह सकते बच्चों के साथ देखें, हम भी बचपन से गुजार, हमने कभी हीटर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारे घर में मना था हीटर। पहले भी मना था, जब गैस बहुत सस्ती थी, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ना इस्तेमाल। तो गर्म कपड़ों के साथ आप करें, लेकिन सिपरे साहब वाली बात ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो चूल्हा खुला छोड़ जाते हैं। दूसरा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जो कन्वेंशनल गीजर्स हैं जिनके नीचे वो बर्नर लगा होता है बड़े वाला, उसको बंद क्यों नहीं किया जाता? उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद क्यों नहीं की गई? आज भी बिक रहे हैं, दुकानों बिक रहे हैं, और वो बिकते चले जा रहे हैं और इतनी गैस खाते हैं वो। अच्छा, और उसके नीचे जो बर्नर लगा है, चीज आपने मेंशन की है, तो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं शायद सिप्रा साहब गैस की, इनको तो फिर बहुत भारी भरकम बिल आएंगे। ये तो पहले भारी भरकम पे है ना, LNG के हिसाब से उनका तो टैरिफ है, वो इम्पोर्टेड गैस पे ऑलरेडी फैक्ट्री जो है, तो वो कुदरती गैस। और गैस चोरी का सिलसिला कैसे? गैस चोरी होती रहनी है, वो भी खत्म नहीं। अच्छा, गैस चोरी भी अब किस तरह खत्म हो रही है? और ये कहते हैं जी हमारे लॉसेस जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। वो किस तरह हो रहे हैं कि आपने 24 में से 16 घंटे तो प्रेशर देना ही नहीं है, आपकी लाइनों में गैस ही नहीं मौजूद होनी। आप चोरी कौन करेगा? लीकेजेस आपकी जो हैं वो किस तरह होंगी, वो आप मैनेज कर रहे हैं। देखिए, 24 में से आपको 6-7 घंटे गैस मिलनी है, वो भी प्रॉपर नहीं मिलनी, तो फिर लॉसेस तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहे हैं और चोरी भी उस तरह नहीं। आप वहाँ जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वो जो बंद नहीं होती लाइन्स, वहाँ LNG है, आपने इम्पोर्ट की, इंडस्ट्री ने उतनी इस्तेमाल की, उसकी बिलिंग कर दी, महीने में 4 दफ़ा उसका बिल आता है, वो आपने जमा कराना है, फिर पैसे इकट्ठे हुए फिर आ गई, वो तो इस सिस्टम पे चलेगा ना। हम डोमेस्टिक सेक्टर अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक और तंदूर जो है वो सिर्फ कुदरती गैस पे मौजूद है। तंदूर का टैरिफ अभी थोड़ा कम है, अदरवाइज बाकी सब कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये बहुत हैवी इस वक्त टैरिफ है LNG का। अब आप बात कर रहे थे, हम लोग गैस के बिल का जो बात कर रहे थे, मुझे बताएं, मैं पहले देख रहा था कि कितनी गैस इस्तेमाल करें और होता है। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, हाजी साहब भी उसी कैटेगरी में करेंगे। मेरा जो गैस का इस्तेमाल है सर्दी में, गीज़र चलाना है। गीज़र भी किस तरह चलाना है कि सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त उठेंगे, 3 घंटे 6 बजे गैस आएगी, चलाएंगे, 9 साढ़े 9 बजे जब बच्चों ने भी चले जाना है, मैंने भी ऑफिस के लिए निकल जाना है, फिर उसने बंद हो जाना है। फिर इसमें जो पानी होगा वो सारा दिन चलेगा, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर और चूल्हा आपका खाना जो है 2 टाइम पकेगा, और उसके बाद
اس میں میری جو کنزمپشن ہے وہ 1.2 1.3 ہیکٹا میٹر کیوب یہاں تک سٹینڈ کرتی ہے. اب پہلے میرا اس میں جو بل آتا تھا وہ آتا تھا تقریباً کوئی کبھی 800 آ گیا, کبھی 1300, کبھی 1600. سردیوں میں 1600. ہاں, اب وہی بل جو ہے میرا یہاں سے اٹھائیں گے اور 4499 پہ لے. اللہ اکبر. 800 سے 4000 پہ چلا جائے گا, مطلب 5000 ہی رکھ لے, 499 اب اور پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں ٹھنڈے پانی نہ کہ دیا 1 ہیکٹا میٹر کیوب میں گیس استعمال کروں گا, جو بڑی معمول کی بات ہے, بہت معمول کی بات ہے, اور مجھے 4000 4500 اس کا بل آ جائے گا. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹیرف ہے, ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں, وہ اس میں ایڈ ہوں گے تو 5 تک ہم چلے جائیں گے. مجھے بتائیں کہ 1500-1400 روپے والا بل آپ کا 5000 پہ چلا جائے گا, تو آپ اس گیس استعمال کر سکیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خیر اب عائشہ مجھے بریک کا کہہ رہی ہے, آپ نے تو صبح صبح لوگوں کو دے دیا. ابھی بجلی بھی آنا ہے, ہم نے 40 بجلی بھی آنے سپرا صاحب کا پھر مکان, لیکن اتنا پریشان کر دیا کہ پتہ نہیں اب آگے. میں نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کو اندازہ ہوگا ہم نے گیس استعمال کس طرح کرنا ہے. بہت یہ اچھی چیز ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے, اور جس طرح آپ نے بالکل باریک بھی نہیں سے چیز بتائی ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے گیس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. یہ چیزیں تو حقیقت ہے, آپ کو فیس کرنی پڑیں گی, اسی لیے استعمال ضرور کیجئے لیکن سوچ سمجھ کے کیجئے. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں بجلی کی قیمت پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. دل تو نہیں کرتا اس طرح کی خبریں ڈسکس کرنے کا, لیکن کیونکہ ہم نے آپ کو باخبر رکھنا ہوتا ہے, انفارم کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ بھی مینج کر سکیں اور احتیاط کے ساتھ بجلی اور گیس کا استعمال بھی کر سکیں. اب یہ 40 پیسے فی یونٹ ہمیں کس طرح سے متاثر کریں گے؟ شاید دیکھیں ماہ سپٹمبر میں آپ نے جو یونٹس استعمال کیے ہیں, جس کا بل آپ جمع بھی کروا چکے ہیں, ان یونٹس کو آپ 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں, پھر اس کے ساتھ ان پہ 17% جی ایس ٹی, اس پہ 40% پہ ایڈ کر لیں. اچھا یہ 40 پیسہ صرف نہیں ہے, اس کے علاوہ اس کی جو اماؤنٹ بنے گی اس پہ ٹیکس بھی ہے. آپ نے تو پریشانی کر دی, اور یہ سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں, آپ نومبر میں آ چکے ہیں اور تو گڑے مردے اکھیرے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ 2 مہینے کے بعد ہی آتی ہے. اس وقت ایک ٹینٹیو دے دیتے ہیں ٹیرف کہ ہم نے یہ اتنی ایل این جی پہ بنا لی ہے, اتنی فرنس پہ بجلی بنائی ہے, اتنی پن بجلی ہے ہمارے پاس, یہ اتنی سولر ہے, اس کو مکس کر کے ایک نیپرا بتا دیتا ہے کہ یہ ٹیرف ہے, آپ اس پہ بلنگ کر لیں. اور اس کے بعد اس کی جنریشن اور جو آپ کی سولڈ ہے جو بلنگ کرتی ہیں ڈسکوز, ان کو جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو اس میں سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم نے جو جنریشن کی تھی اس کی کاسٹ زیادہ تھی, اس کو فروخت کی وہ کم ہے, لہذا یہ 40 پیسہ پر یونٹ کے حساب سے لوگوں سے وصول کیا جائے, وہ منظوری دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ وصولی ہوتی ہے. یہ عمل ہمیشہ رہے گا, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, اور اس وقت تک رہے گا جب تک ہمارے پاس سستی بجلی کے ذرائع نہیں آئیں گے. اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ آنے والے 10-15 سال میں ہمارے پاس مستقبل میں بھی کوئی ایسے پیداواری سسٹم آ جائے بجلی کا کہ جس سے ہم کہیں کہ ہم فرنس اور ایل این جی سے ہمارا چھٹکارا ہمیں حاصل ہو جائے گا. آپ نے دیکھیں ہم نے جو پنجاب میں بنائے ہیں سارے ایل این جی پہ بنائے ہیں, اور ایل این جی کی قیمت ڈالرز میں ہم نے دینی ہے, اور جب تک ڈالر کی قیمت کنٹرول میں نہیں رہے گی, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایل این جی جو ہم لا رہے ہیں وہ ڈالر کے ریٹ پہ لا رہے ہیں, اور یہاں ہم بجلی بنا کر فروخت کریں اپنی کرنسی میں, ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن. ہم نے اسی طرح ڈالر کے حساب سے دیکھنا ہے. اسی طرح جو فرنس آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ جنریشن کریں گے, یہی ہوگا. امپورٹڈ کول کا جب استعمال کریں گے ہم لوگ آپ کے سائیوال میں, اس کا بھی یہی ہوگا. بیسیکلی ہماری یہ پلاننگ جو ہے بہت اچھی تھی کہ ہم لوگ اپنے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں, لیکن ہم نے جو امپورٹڈ اس میں چیزیں استعمال کی اس کی بنیاد پر نقصان کھا رہے ہیں. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا. آج 146واں یوم ولادت ہے. مزار اقبال سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے جا رہے ہیں, جو اہم شخصیات وہاں پر جا رہی ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے مزار اقبال کو آج بھی کھولا گیا ہے, تو آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں شاعر مشرق کے مزار پر, آپ لوگ بھی جا کر حاضری دے سکتے ہیں. علامہ محمد اقبال کا جیسے ہی نام ذہن میں آتا ہے جی تو بہت ساری خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں. مصور پاکستان, حکیم الامت کے لقبات ان کو دیے گئے. دانشور بھی تھے, ایک فلاسفر بھی تھے, شاعر بھی تھے, اور کیا کمال ان کی شاعری تھی.
آج ہم علامہ محمد اقبال صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری اور یہ جن القابات سے ان کو نوازا گیا اور پھر پاکستان حاصل کرنے میں ان کا کیا کردار رہا، ان تمام چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ہمارے جو مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب جو کہ ہسٹورین ہیں، ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم سکولز میں تھے تو پراپر اقبال ڈے منایا جاتا تھا۔ مجھے آج بھی ایک ٹیبلو یاد آتا ہے علامہ اقبال ڈے پر، جس ٹیبلو پہ میں نے پرفارم کیا تھا، وہ علامہ اقبال کا ایک بڑی پیاری نظم تھی جس پہ ہم نے پرفارم کیا۔ سو آئی تھنک یہ چیزیں اب تھوڑی کم بھی ہوتی جا رہی ہیں، اب ہم ان چیزوں سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج کا شو رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ علامہ اقبال کون تھے، ان کی شخصیت کیا تھی اور کیا ان کا کردار رہا۔ دیکھیے، علامہ محمد اقبال جو کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، پھر لاہور میں پڑھے، پھر انگلینڈ میں گئے، پھر جرمنی سے پڑھے، یہ ان کا علمی، روحانی اور صوفیانہ جو سفر تھا، وہ اس سے وہ بہت بڑے انسان بنتے گئے، مفکر بنتے گئے۔ تو علامہ محمد اقبال نے، جیسے مختصر میں کہوں کہ پاکستان کا آئیڈیا دیا اور اسی کو لے کر پھر قائد اعظم نے قرارداد لاہور میں مطالبہ پاکستان، یعنی پاکستان کی بنیاد ہی رکھی گئی نا، انہوں نے تصور، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی ایکچولی ہی از اے فادر آف دا نیشن، ون آف دا فادرز آف دا نیشن، قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ بالکل۔ اور نظریاتی بنیادیں انہوں نے رکھی ہیں، اور جو تصور دینا، آئیڈیا دینا ہے، وہ بھی ان کا کمال ہے۔ تو جو آپ نے کہا میں ان کو کیا خراج تحسین پیش کروں، ہمارے قوم کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، انہوں نے آزادی کی بات کی، دنیا اسلام کے لیے بات کی ہے۔ ان کا پیغام لے کر سینٹرل ایشیا میں لوگوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں، ان کا پیغام لے کر انقلاب ایران آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور آج ان کا جنم دن ہے، 146 برتھ ڈے ہے، اور پوری قوم کو اس پر صرف جشن ہی نہیں منانا چاہیے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، ان کے اشعار کو، ان کے فکر کو بچوں تک پہنچانا چاہیے، جو کہ شاید جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ان کے براہ راست نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی جاننا چاہے تو علامہ اقبال کے حوالے سے بہت چیزیں پڑھی ہیں، آپ ادھر جائیں تو جاننے کی کوشش تو کریں، اب تو آپ چٹکی بھی جائیں تو سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ شاید میں آپ سے یہی بات کرنے جا رہا تھا کہ ان کو کس نے راغب کرنا ہے، ہم ہی لوگوں نے، میڈیا نے ہی کرنا ہے، سوشل میڈیا بھی اور ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جس میں آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے کرنا ہے، اساتذہ نے، سکولز نے، کالج نے، یونیورسٹی نے کرنا ہے، اور سرکاری سطح پر، جیسے اس مرتبہ سرکاری سطح پر چھٹی منائی گئی ہے، یہ منانی چاہیے، بالکل منانی چاہیے، کیونکہ میں ریلیٹ کر رہی ہوں نا، ہمارے بچپن میں پراپر یہ چیزیں ہوتی تھی، چھٹی ہوتی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد پراپر آپ کے اسکول میں سیلیبریشن کی جاتی تھی، تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کیسی تھی؟ کچھ ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، علامہ اقبال جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہتے ہیں سونے کی چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئے، مڈل کلاس سے، والد تاجر پیشہ، پھر یہ وہ جو سرکاری اسکولوں اور کالجز ان دنوں جو برٹش دور میں جو تھے، ان سے محنت کر کے سیالکوٹ سے پھر لاہور میں پھر یہاں پر پروفیسر بن گئے، پھر ایم اے بی اے کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، پھر لا کی ڈگری لے لی، پھر پی ایچ ڈی کی۔ اچھا، 5 سے لے کر 8 تک 3-4 سال میں انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور یہ جو سفر جو ہے صرف ایکسپوجر، فارن ایکسپوجر جو آتا ہے، اور یہ وہ دور ہے دنیا میں جب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جب نیشنلزم ری ڈیفائن ہو رہا ہے، یہ وہ دور ہے جب عثمانیہ سلطنت روبہ زوال ہو رہی ہے، یہ وہ دور ہے جب ہندوستان جو ہے انگریزوں کا غلام بن چکا ہے، اور یہ وہ دور ہے جو دنیا اسلام جو ہے وہ زوال کی طرف جا چکی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے 3 ادوار کہا جاتا ہے شاعری کے، کہ پہلے دور میں انہوں نے وطن کی محبت ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا والا، انہوں نے یہ فکرے کہے، اور ایسے بے شمار،
وہ اس لیے کہ انسان قدرتی طور پر جس شہر میں پیدا ہوتا ہے، گھر میں پیدا ہوتا ہے، ملک میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اس وطن سے مٹی سے خوشبو آتی ہے اور اس کی وہ تعریف کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلافت موومنٹ چلتی ہے اور دنیا اسلام اور مشکل میں آ جاتی ہے تو علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ پین اسلامزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اسلام کے اتحاد کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سارے اشعار ہیں جو مقصد یہ کہ دنیا اسلام ایک ہو جائے، جو کہ آج بھی مسئلہ فلسطین پہ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1920s کے بعد جب ہندوستان میں فرقہ واریت بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور علامہ اقبال خود پالیٹکس میں آ جاتے ہیں، 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے وہ ممبر بن جاتے ہیں، تو علامہ صاحب کو پھر پریکٹیکل سیاست کا پتہ چلتا ہے اور ہندو ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کن کن القابات سے نوازا گیا علامہ اقبال کو، اور ان کی ڈیٹیلز بھی بتائے گا کیوں یہ القابات دیے گئے؟ شاعر مشرق، حکیم الامت اور بہت سارے القابات۔ شاعر مشرق عموماً اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کو آج بھی ہم زیادہ تر ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ایسٹ میں بہت کم ایسے شاعر مفکر پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا نام پایا ہوگا، خاص کر ساؤتھ ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں، اور حتیٰ کہ ربندر ناتھ ٹیگور کو جو نوبل پرائز ملا ہے وہ علامہ صاحب کو ملنا تھا۔ تو بہت سارے ہمارے جو مسلمان ہیں اس لیے بھی رہ جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کے اپنے دور میں ہی اتنا بڑا مقام تھا، نہ صرف مسلمانوں میں، پورے دنیا میں جیسے پہلے کیا۔ تو پھر یہ کہ شاعر مشرق اس لیے کہلایا۔ شاعری جو اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری پہ نظر ڈالیں تو زیادہ ان کی شاعری کس موضوع پہ تھی؟ مختلف موضوعات۔ آپ ون کین امیجن کہ کوئی مثلا سب سے زیادہ تو نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی ایگل سے مشابہت دی ہے، پھر خودی پہ ان کا، یعنی خودی کو کر بلند اتنا، وہ خودی جو ہے وہ سیلف جو رسپیکٹ ہے، انٹیگریشن ہے، جو آج بھی ہمیں اشد ضرورت ہے، اس کی انہوں نے بات کی ہے۔ پھر خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، پھر یہ کہ ملک، یعنی آج اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی اگر ہم اس شاعری کو دیکھیں تو آج کے دور پہ بھی امپلیمنٹ ریلیونٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیونٹ رہے گی۔ بالکل، آپ نے معاشرتی مسائل ہیں، مذہب کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، یا آپ ملت کے مسائل ہیں، تو آپ کو علامہ اقبال کے شاعری سے، ان کے جو رائٹنگز ہیں، سینگز ہیں اور سپیچز ہیں، ان سے استفادہ کرتے رہنا پڑے گا۔ کہیں آپ نا امید ہوئے ہیں تو آپ کو موٹیویشن چاہیے تو آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھ لیجئے، پریشان ہیں تب آپ شاعری دیکھ لیجئے، آپ کے اندر حوصلہ ہمت اگر آپ کے جواب دے دی تب بھی آپ کے پاس بہت زبردست اشعار موجود ہیں جو کہ آپ کو حوصلہ کم از کم دلا سکتے ہیں۔ سو ہر سچویشن سے ریلیونٹ شاعری جو ہے وہ علامہ اقبال کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، خودی پہ بہت بات کی ہے، تو آج ہمیں ضرورت بھی خودی کو اجاگر کرنے کی ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ پریشان بھی ہے اور ایک دوسرے پہ الزامات جو ہے وہ لگا رہا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ جو پوچھ رہے تھے علامہ صاحب کی شخصیات کے پہلو، تو ایک پہلو جو مجھے سمجھ آتا ہے، جس سے میں بہت موٹیویشن لیتا ہوں، انسپریشن لیتا ہوں، شاید یوتھ بھی لینا چاہے گی، یہ دیکھیے کہ یہ سیلف میڈ جو سو کلڈ ورڈ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو ہر مقام پر وہ محنت کرتے ہی، اپنے آپ پر ہی انحصار کرتے ہوئے اسکالرشپس لے کر ہر جگہ پر پہنچے ہیں، اور محنت کے بلبوتے پر میڈیٹیشن، ڈیڈیکیشن اور سکلز کی بنیادوں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی بنائی، اپنے خاندان کی بنائی، اپنے ملک کی بنائی، اپنے معاشرے کی بنائی، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک، جیسے میں نے کہا، ان کو سینٹرل ایشیا میں، ایران میں، دنیا کے ہر ممالک میں وہ علامہ صاحب کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ان کی شاعری کو، ان کے فکر کو سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس سے انسپریشن لے کر بڑے بڑے لوگ شاعر بن گئے، مفکر بن گئے، ان کو بے شمار پی ایچ ڈیز ہوئیں ان پر،
بے شمار کام ہوا ان پر. تو یہ بہت کم لوگ ہیں جن پر, اور اسی لیے تو دیکھیں نا مصور پاکستان کہا جاتا ہے. 1930 کا جو خطبہ تھا, انہوں نے اس وقت جو دو قومیت کی جو ڈیفینیشن تھی, نیشنلزم کی ڈیفینیشن تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے دو قومی نظریے کی وضاحت کی, جو کہ اس سے پہلے نہیں کی گئی تھی. بالکل صحیح. اور اسی کی بنیاد پر علاقے کا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ نارتھ ویسٹ میں مسلمان اکثریت میں ہیں, اور پھر جنہوں نے نارتھ ویسٹ کے علاوہ نارتھ ایسٹ پہ بھی کر کے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا. پھر علامہ صاحب کے جو خطوط ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. ان خطوط میں جو آج ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان, جو آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو منزل کا راستہ نہیں بتایا جاتا, یوتھ کو جو ایک سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, تو علامہ صاحب کے خطوط بھی پڑھیں, شاعری بھی پڑھیں, اور خاص کر ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, جو ان کے لیکچرز پر مشتمل ایک کتاب ہے, جو انہوں نے 1926 اور 27 میں الہ آباد میں یونیورسٹی میں خطابات دیے, لیکچرز دیے, ان کو پڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہیں irrespective آف ریلیجن, وہ ان سے انسائٹ لے سکتے ہیں. علامہ صاحب کی جو شخصیت میں ایک پہلو جو بہت بڑا ہے, وہ ان کا صوفیانہ طرز زندگی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اتنے نام انہوں نے کما لیا, دولت کی طمع نہیں کی, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا لائف سٹائل دیکھے, کھانا سادہ, پہنا سادہ, اور وہ حقہ پی رہے ہیں, دھوتی پہن کے چارپائی پہ بیٹھے ہیں. بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں, جیسے پہلے صوفیہ کرام سے ملنے لوگ بادشاہ ملنے آتے تھے, تو علامہ صاحب سے ملنے آ رہے ہیں. تو علامہ صاحب کا جو بنایا ہوا ایجوکیشن, جو ان کی پالیسی تھی افغانستان میں, اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. علامہ صاحب کو کئی پہلوؤں سے پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, ان سے روشنی حاصل کرنا. بلا شبہ. اور یہ آج کے دن ہی نہیں ہم بات کر رہے, آپ کو ہر روز اپنی زندگی میں اگر کہیں سے موٹیویشن چاہیے, اگر کہیں سے محنت اور جستجو اور لگن کا پیغام چاہیے, تو آپ علامہ اقبال کو پڑھیں. آپ یقین مانیں آپ کو بہت زبردست چیزیں جاننے کو بھی ملیں گی اور آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے. سر تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسموگ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز اس میں پنجاب حکومت کا ساتھ دیں, تعاون کریں. جس مقصد کے لیے اس کو نافذ کیا گیا ہے, گھروں تک محدود رہیں, تاکہ ہم اپنی کنٹریبیوشن بھی کر سکیں اور اپنا کردار ادا کر کے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.